اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہم پر اپنی حکمت کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت ہم پر پھیلا دے، جو باتیں ہم بھول جائیں ہمیں یاد دلا دے، اور جنہیں ہم جان نہ سکیں ہمیں سکھا دے، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ آج ہم ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف تاریخ اسلام کے عظیم ابواب میں سے ہے بلکہ مستقبل کے سب سے بڑے فتوحات، مارکوں کی جھلکیاں بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ موضوع ہے اسلام کے دوبارہ عروج کے آغاز کا، غزوہ ہند اور امام مہدی کے زمانے کی فتوحات کا۔ یہ ویڈیو ایک داستان نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے والی، دل کو جوڑنے والی اور مستقبل کے حالات پر روشنی ڈالنے والی ایک حقیقت ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین مکرم، اسلام کی تاریخ میں عروج اور زوال بار بار آتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر خلفائے راشدین، اموی، عباسی اور عثمانی خلافت تک اسلام نے دنیا کی قیادت کی، لیکن پھر مسلمانوں کی غفلت، فرقہ واریت اور دنیا پرستی نے ہمیں کمزور کر دیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ یہ امت کبھی فنا نہیں ہوگی، زوال کے بعد دوبارہ عروج آئے گا، اور اس عروج کی شروعات غزوہ ہند سے ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا دیکھے گی کہ مسلمان ایک بار پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایک لشکر ہند پر حملہ کرے گا تو اللہ ان پر فتح عطا فرمائے گا، عطا کہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں ایک لشکر سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا، اگر میں زندہ رہا تو اس میں شریک ہوں گا، اگر شہید ہوا تو بہترین انجام پاؤں گا۔ سامعین مکرم، یہ احادیث صرف جنگ کا اعلان نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہیں۔ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور انہیں جنت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کو جہنم سے بچایا گیا ہے، ایک وہ گروہ جو ہند پر لشکر کشی کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ یعنی غزوہ ہند کے مجاہدین کا مرتبہ اتنا بلند ہوگا کہ وہ سیدھا جنت کے حقدار ہوں گے۔ اسلامی روایات میں خراساں کا ذکر ایک عظیم مرکز کے طور پر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم خراساں کی طرف سے سیاہ پرچموں کو آتے دیکھو تو ان میں شامل ہو جانا، چاہے برف پر گھسیٹ کر کیوں نہیں آنا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ سامعین کرام، یہ سیاہ پرچم دراصل ایک ایسی تحریک کی علامت ہیں جو دنیا کے نظام کو توڑ کر عدل قائم کرے گی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری نسل سے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ سامعین، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و فساد سے بھر چکی ہوگی۔ وہ عدل و انصاف قائم کریں گے اور امت کو دوبارہ متحد کریں گے، اور پھر ان کے لشکر بیت المقدس کی آزادی کے لیے نکلیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روم والوں کے ساتھ مسلمانوں کی صلح ہوگی، لیکن وہ عہد شکنی کریں گے، اور 9,60,000 فوج کے ساتھ حملہ آور ہوں گے، لیکن انجام کار فتح مسلمانوں کو ہوگی۔ یہ جنگ صرف تلواروں اور ہتھیاروں کے علاوہ ایمان، صبر اور اللہ کی نصرت کی جنگ ہوگی۔ ناظرین مکرم، یہ سب احادیث ہمیں ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اسلام کا دوبارہ عروج صرف اس وقت ممکن ہے جب مسلمان ایمان، اطاعت اور قربانی کا راستہ اختیار کریں گے۔ یہ جنگیں محض تلوار سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور نصرت سے جیتی جائیں گی۔ غزوہ ہند ہو یا بیت المقدس کی آزادی، یہ سب دراصل مسلمانوں کے لیے ایک عظیم موقع ہیں کہ وہ اپنی کوتاہیوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو غالب کریں۔ کبھی لمحہ بھر رک کر سوچئے، یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، یہ آسمان جس کے نیچے ہم سانس لیتے ہیں، یہ سب فنا ہو جائے گا۔ طاقت کے ایوان، دولت کے محل، شہنشاہوں کے تاج، سب ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، لیکن جو باقی رہے گا وہ ہے ایمان، وہ ہے نیکی کا چراغ، اور وہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان، اپنا وقت اور اپنی محبتیں قربان کی۔ غزوہ ہند کی بشارت ہو یا بیت المقدس کی آزادی کی نوید، یہ سب ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ آنے والے دن ایمان والوں کے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ وہ دن آئیں گے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم ان دنوں کس کردار کے ساتھ زندہ ہوں گے، تماشائی یا مجاہدین اسلام کے قافلے کا حصہ۔ یاد رکھیں، زندگی کا اصل کمال یہ نہیں کہ ہم کتنے دن جیتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے جیتے ہیں۔ میں ساجد کشمیری آپ سب کو ایک بھائی کی طرح یہ بات دل سے کہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی زندگی کو صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت سنوارنے کے لیے گزارنا ہے، کیونکہ قبر کی اندھیری رات میں ہمارے پاس نہ دولت ہوگی نہ طاقت، وہاں صرف ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام صرف آپ تک نہ رہے بلکہ لاکھوں لوگوں کے دلوں تک پہنچے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں اندھیروں میں بھٹکتی روح کے لیے روشنی کا چراغ بنے، تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ قافلہ بڑھتا
بڑھتا رہے۔ یاد رکھیں ایک کلک صرف سبسکرائب کا نہیں ہوگا بلکہ یہ دین کے پیغام کو آگے بڑھانے کا عزم ہوگا۔ کبھی نہ بھول جانا دنیا کا سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان دنیا پالے اور ایمان کھو دے، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان دنیا ہار جائے مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جیت لے۔ اللہ ہم سب کو اس کامیابی کا وارث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔